بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد علی شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کی بات۔ عوام کی بات کرنا بھی یہ ہمارا فریضہ ہے، کیونکہ ہم جرنلسٹ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حق اور سچ کا ساتھ دیں اور عوام کی بات کریں، عوام کی نمائندگی کریں۔ آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار سید ماجد علی شاہ۔ ان سے آج بات کریں گے عوام کے حقوق کے حوالے سے، اور ان سے آج بڑی تفصیلی گفتگو کریں گے کہ مسلم کاف، ہندو کاف، دیش شاملاٹ، یہ جو پراپرٹیاں ہوتی ہیں ان میں اصل مالکان کون ہوتے ہیں، اور یہ جو حکومت ہے یہ مکانوں کے حوالے سے جو یہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فلائٹ ملیں گے، پیسے دیں، لیکن باثر جو لوگ ہیں وہ ان جگہوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ بات کریں گے۔ ماجد بھائی مجھے بتائیں کہ ہندو کاف، محکمہ کاف کی جو جگہ ہے، مسلم کاف اور دیش شاملاٹ، ہر گاؤں میں، ہر موضع میں یہ پراپرٹیاں موجود ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود مجھے یہ بتائیں کہ باثر سیاستدان، گنڈا بدماش، قبضہ مافیا ان کے سرپرست اور ان کے مالک کیوں ہوتے ہیں؟ شہزاد بھائی آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے پروگرام میں مدعو کیا۔ اصل حقائق یہ ہے کہ یہ پاکستان میں غریب کے لیے قبر کی جگہ بھی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کرایہ دار لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ قبرستانوں میں کچھ افراد نے کمیٹیاں بنا رکھی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا گھر اپنا نہیں، یہ کسی دیگر جس علاقے سے آ کے رہائش کرائے پہ اختیار کی ہے اس علاقے میں تدفین کی جائے۔ افسوس کی بات ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ جب وارد وجود میں آیا تھا تو 73 کے آئین میں ایک ترمیم کی گئی جس میں واضح لکھا گیا تھا کہ پاکستان میں تمام قوانین دین اور اسلام کے عین مطابق ہوں گے۔ لیکن یہاں بھائی اسلام سلامتی کو سمجھتا، دین اسلام سلامتی کو سمجھنا، کون سلامتی کو سمجھ رہا ہے؟ کیا ڈرامے بازی، نوسر بازی ہے؟ ایک بندے کے پاس ایک مرلہ جگہ نہیں ہے۔ ایک طرف دیکھنے میں آتا ہے کہ مختلف موضع جات میں، گاؤں میں سرکاری اراضیاں پڑی ہوتی ہیں، متروکہ وقف املاک بورڈ کی اراضی ہے، مسلم کاف کی اراضی ہے، دیش شاملاٹ ہے، تھے تالاب ہے، اس میں پرانے راستوں کی جگہ ہوتی ہے، دیگر جگہیں سرکاری موجود ہوتی ہیں، لیکن جو غریب بیچارے بے بس، مجبور، لاچار، جن پہ زکوٰۃ لینا بھی واجب ہے، تو ان افراد کی ان جگہ تک رسائی نہیں ہوتی، اور وہ کمینے لوگ وہ جگہ کو ہڑپ کر رہے ہوتے ہیں جن کے پاس پہلے سے اربوں کی پراپرٹیاں موجود ہیں۔ یہی تو ماجد یہ بھائی اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہی تو لمحہ فکریہ ہے ماجد بھائی، کہ ایک بندے کے پاس ایکڑوں کے حساب سے جگہ موجود ہے، لیکن اس کی آنکھ پھر بھی اس جگہ پہ ہوتی ہے کہ یہ جگہ بھی میں پٹواری سے ساز باز کر کے اپنے کھاتے میں ڈال لوں۔ یار خدا کا خوف آنا شہزاد چاہیے بھائی، جتنی دیر تک اس ملک میں انسان سیٹوں پر نہیں بیٹھیں گے یہی حال ہوگا۔ غریبوں کے پاس روٹی نہیں ہے، ملک میں نوسر بازی کی جا رہی ہے۔ غریبوں کو گھر دینے ہیں، یہ 12,000 کے لیے لائنوں پہ لگا دیں، فلاں کرنا ہے، یہ قرضے دینے ہیں، اور یار یہ سارے ڈرامے چھوڑ دو۔ جتنے موضع جات میں سرکاری رقبہ جات ہے، جن غریبوں کے پاس مکان نہیں ہے، ان لوگوں کو جگہ دے دو، 2-2 3-3 مرلے، وہ خود ہی بنا لیں، وہ خود ہی بنا لیں۔ یار یہ تو لمبے چوڑے پروسیجر ہیں کہ ایسے ملے گے، قرآن اندازی ہوگی، بینک میں پیسے جمع ہوں گے، آپ کو گھر ملے گا، ایسے گھر نہیں ملے گا۔ 70 سالوں سے دیکھ رہے ہیں، جو لوگ 70 سالوں سے کرایہ دار تھے وہ آج بھی کرایہ دار آ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا لمحہ شہزاد بھائی، کیا وہ پاکستانی نہیں؟ کیا وہ پاکستانی نہیں؟ پاکستانی ہے، لیکن پاکستان میں غریبوں کو جینے کا حق نہیں ہے۔ کوئی بھی حکومت ہو، سابقہ دوار میں میاں شہباز شریف صاحب جو کہ اپنے آپ کو خادم اعلیٰ پنجاب کہتے تھے، خدمت کی یہ مثال ہے کہ 400 کے قریب یہ 1.5 کروڑ روپیہ لگا کے انہوں نے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگا دیے، بعد ازاں ایک پرائیویٹ کمپنی کو ٹھیکے پر دے دیے، اپنا وقت پورا کیا، اور اس کے بعد ان کو لوارہ چھوڑ دیا۔ ان کے باپ کے پیسے تھے، وہ تو اپنے خزانے، عوام کے پیسے تھے، خزانے کے پیسے تھے، عوام کو بانٹ دیتے اور غریبوں کو رکشے لے دیتے آپ لوگ۔ نہیں، ایسا سب نوسر بازی کی ہے، ہر حکومت نوسر بازی کی۔ جو بھی حکومت آتی ہے ماجد بھائی، جو بھی حکومت آتی ہے، جو بھی حکمران آتے ہیں، جو سیاستدان ہیں، جو ایم پی اے، ایم این اے ہیں، وہ اپنا پیٹ پالتے ہیں، اپنے خزانے بھرتے ہیں، جو الیکشن کے دوران انہوں نے پیسے لگائے ہوتے ہیں وہ ریکور کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ دیش شاملاٹ اور محکمہ اوقاف کی جگہ، ہندو کاف کی، مسلم کاف کی، یہ جگہ بھی چھوڑنے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں، اور ان کا قبلہ درست نہیں۔ پٹواری ان کے ساتھ برابر کی شریک ہیں، پٹواری ان کے کھاتے میں وہ
ڈالتے ہیں جگہ، جبکہ وہ اس جگہ کے حقدار نہیں، اس جگہ کا حقدار غریب ہونا ہماری چاہیے. بدبختی یہ پٹوار کا نظام، یہ پولیس کا نظام، یہ قانون ہے ہی بعض افراد کے لیے. اور یار کتابوں کی حد تک ہے. کس غریب کو انصاف ملتا ہے؟ کس جگہ پہ، کس فورم پہ انصاف ملتا ہے؟ آپ کو پٹواری فرد فری دینے کے لیے تیار نہیں، ایس ایچ او آپ کی FIR بغیر پیسوں کے دینے کے لیے تیار نہیں. لوگ انصاف کی متلاشی دھکے کھاتے نظر آتے ہیں. عدالتوں میں سالوں سے لوگ خوار ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ اس کو انصاف ملتا نظر نہیں آ رہا. اور کس جگہ پہ انصاف ہے؟ کس محکمے میں انصاف ہے؟ کون محکمہ جو انصاف کا بر وقت فراہم کر رہا ہے؟ بھائی اس کا پھر کیا بنے گا؟ یہ تو لمحہ فکریہ ہے. میں کہتا ہوں کہ جو غریب بے گھر لوگ ہیں، جو 70 سالوں سے بندے کرائے دار ہیں اور سفید پوش ہیں، وائٹ کالر لوگ ہیں، وہ کس طرف جائیں گے؟ ان کو چاہیے حکومت کو ایسی پالیسی بنائے کہ یہ جو ہندو کاف مسلم کاف کی جگہ ہے، دے شاملاٹ ہے، دے تالاب کی جگہ ہے، یہ ان غریبوں کو دے دیں، وہ خود بخود مکان بنا لیں گے. اصل میں شہزاد بھائی گزارش ہے کہ غریب اتنے مسائل میں پھنسا ہے کہ یہ لوگ اکٹھے ہو کے اپنا حق مانگنے کے لیے، احتجاج کے لیے تیار نہیں ہیں. دیگر مذہبی جماعتیں، دیگر سیاسی جماعتیں پورے ملک بلاک کر دیتی ہیں. بالکل ایسی یہاں پہ ایسی نوسر بازی ہے. یہ کانے کے علاقے میں 1972 میں ایک ڈرین بنا پرانا کانا سے صوبے اصل تک. 10 افراد نے اس روہی پر ڈرین پر قبضہ کیا، جس پر 8 دیہاتوں کے لوگ متاثر ہیں، جس میں 20 لاکھ کے قریب لوگ متاثر ہیں، اور 20 افراد نے قبضہ کیا ہے. وہ اتنے باثر ہیں، وہ اتنے باثر ہیں، کوئی انصاف دینے کے لیے تیار ہی نہیں. ایس ایچ او کا قبلہ درست نہیں ہے، ڈی ایس پی کا قبلہ درست نہیں ہے، ایس پی کا قبلہ درست نہیں ہے. ان جو لوگ قبضہ مافی ہیں ان کے گھروں میں آ کے یہ پروٹوکول لیتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، ان کے بچوں کو گفٹ ملتے ہیں ان کی طرف سے. یہ کاروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ جو بات میں نے ہائی لائٹ کی، یہ ریز کر رہا ہوں جس بات کو، مجھے بتائیں کہ اس میں پٹواری کا کتنا رول ہے؟ یہ دے شام لاٹ میں پٹواری کا کیا رول ہے؟ بردر پٹواری نامی شخص گردوری ڈالتا ہے اور کسی باثر شخص کی اس پر قبضہ ظاہر کر دیتا ہے، اور بعد ازاں وہ لوگ قبض ہو جاتے ہیں. لوگ اہل علاقہ مداخلت کرتے تو مقامی جو پولیس ہوتی ہے، پولیس قبضہ مافیا کے ساتھ ہوتی ہے. قبضہ کرنے والے افراد پولیس سے ساز بازی کر کے پہلے سے ڈیسائیڈڈ کر کے پولیس کو پیسے دے کے قبضہ کرتے ہیں. بالکل ایسی کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ قبضہ کرنے والے قبضہ کریں اور پولیس سے ساز بازی نہ ہو. بالکل صحیح. دوسری بات آپ کو بتاتا ہوں، محکمہ مال کا کارنامہ بتا دوں. یہ موضع کانا کا وہ موضع ہے جس میں جمع بندی 1981 میں آخری جمع بندی ہوئی تھی، جو کہ ہر سال ہونی چاہیے. اس وجہ سے پراپرٹیوں کے، اراضیوں کے ایسے لیٹیگیشنز موجود ہیں جس کی وجہ سے قبضہ مافیا کو فائدے ملتے ہیں. ایک ایسا مافیا ہے کہ آپ نے 10 سال سے جگہ لی ہے، ایک ایسا مافیا ریکارڈ روموں میں بیٹھا جو کہ آپ کے تصور میں بھی نہ ہوگا. اس سے پہلے کے جو مالک ہوں گے اس کی طرف سے اپنے نام کی رجسٹری کروا کے آپ کی رجسٹری کو چیلنج کر دے گا. بالکل ایسی، بالکل ایسے ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے، مضبوط نیٹ ورک ہے. اور اینٹی کرپشن کیا ہے؟ کرپشن کر کے اندر جاؤ، پیسے لے کے، رشوت لے کے پکڑے جاؤ، اندر چلے جاؤ، رشوت دے کے باہر آ جاؤ. مطلب کہ ٹوٹلی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہر سائیڈ پہ جو نا وہ نا انصافی آپ کو آ رہی نظر. مظلوم کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں، اس کا علمدار کوئی نہیں. غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور امیر اور قبضہ مافیا اور گنڈے بدماش اور یہ جھوٹے سیاستدان امیر تر امیر ہوتے جا رہے ہیں. خواتین نے اپنے میاں صاحبان کو، بیٹیوں نے اپنے باپ کو، بہنوں نے اپنے بھائیوں کو کیوں کہا تھا طریقے انصاف کو ووٹ دینے ہیں؟ اس لیے کہ ملک کا نظام مفلوج ہو کر رہ گیا ہے، کرپشن پروان چڑھ چکی ہے. طریقے انصاف کے نام پر ووٹ لے کے کامیاب ہوگی اور ملک میں لٹیروں کے خلاف احتساب ہوگا. اب خاک احتساب ہو رہا ہے، آپ کے بس کا روگ ہی نہیں ہے. آپ کسی پارک میں جا کے کرکٹ کھیلیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے. بالکل صحیح بات. لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. لوگ پریشان ہیں، بے روزگاری پروان چڑھ چکی ہے. اس وقت آپ کیا کہہ رہے تھے کہ بجلی کے بلوں کو جلا دو، ریاست کی بغاوت کر دو، ٹول ٹیکس نہ دو. بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پراپرٹیاں ہیں، جو لوگوں نے ایکڑوں کے حساب سے پراپرٹی بنا رکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی لالچ اور ان کی ہوس
اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ یہ بندے موت بھول چکے ہیں. شہزاد بھائی دو مرلے کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں. بردر ایک ملک میں قانون بننا چاہیے جس کی پراپرٹی اربوں کی کھربوں کی کروڑوں کی جتنی بھی ہے اس کے پاس رہے یار. وہ بندہ دیگر غریبوں کے حصوں پہ قبضے تو نہ کرے. بالکل. ایک بندے کے پاس اربوں روپے ہے اور سرکاری راضی پڑی ہے وہ اس پہ قبضہ کر لیتا ہے. اور یار ایک بندہ ساری زندگی کرایہ نہیں دے سکتا. کرائے کے مکان میں وہ پیدا ہوا, اس کے بچے ہو گئے, ان کی شادیاں ہو گئی, ان کے بچے ہو گئے, وہ پھر مر گئے, قبر میں چلے گئے, لیکن مکان نہیں ملا کیونکہ یہ باثر جو مافیا ہے نا, ظلموں پر بڑی انتہا ہے. ان کا شکنجہ انہوں نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں. انہوں نے پنجے گاڑے ہیں کہ غریب جو غریب ہے اس کو حق نہیں دینا. شہزاد بھائی آپ کو میں یہ بتا دوں, جب بربریت کی انتہا ہوتی ہے تو بغاوت جنم لیتی ہے. ایک انقلاب آئے گا, ملک میں انقلاب آنے والا ہے. غریبوں نے ایک انقلاب لانا ہے, جن کو جینا مشکل, جینا اجیرن کر دیا ہے, جن کے لیے جینا سزا, ایک ایک لمحہ سزا. جس باپ کے چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں وہ جانتا ہے, یا اللہ جانتا ہے اس پہ کیا گزرتی ہے. جس کے پاس بل آتا ہے اور بل دینے کے لیے پیسے نہیں اور وابڈا والا میٹر کاٹنے آ جاتا ہے, اور دوسری طرف دیکھے کہ فیکٹری انڈسٹریوں میں ڈائریکٹ بجلی کی سپلائی غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں میں چلائی جاتی ہے. یار انصاف کا جنازہ نکال دیا تم لوگوں نے. کوئی پوچھ سپریم کورٹ کے باہر جو تکڑی لگی ہے اس میں ٹینڈے تولو. افسوس ہے اعلیٰ عدلیہ ابھی خاموش تماشائی نظر آ رہی ہے. اوے اللہ کو بندو, انسانوں کو انسان سمجھو, خدا کا خوف کھاؤ, اس ملک کو بچاؤ. ایسا کوئی قانون لے کے آؤ جس میں غریب کو تحفظ ملے. غریب کو کیا تحفظ دیا, کم از کم قبضے ہی واگزار کروا کے غریبوں کو زمینوں کے ٹوٹے دے دیتے, اپنی چھت دے دیتے, اپنے مکان دے دیتے. بالکل صحیح. لوگ خانہ بدوشوں کی طرح وہاں پہ زندگی گزار لیتے, تھوڑے تھوڑے پیسے آتے, آہستہ آہستہ اپنے مکان بنا لیتے. اب نوسر بازی کر رہے ہیں, مکان دیں گے, نوکریاں دیں گے, فلاں دیں گے. اور خدا کا خوف کرو, معافی دے دو اب عوام کو, بہت ہو گیا اب. ناظرین, آپ نے ماجد علی شاہ صاحب کا تبصرہ سنا پروگرام عوام کی بات میں. عوام کی باتیں تو انہوں نے ٹھیک کی ہے کہ عوام جو غریب عوام ہیں ان کو ان کا حق نہیں مل رہا, ان کا حق ان تک نہیں پہنچ رہا. ہم انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے پروگرام میں پھر کریں گے عوام کی بات, اور کرتے رہیں گے عوام کی بات. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزاد علی شاہ کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.